ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. معزز سامعین، مذہب اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یوم آخرت پر ایمان رکھنا ایک عظیم تعلیم ہے. یہ کائنات جس احکم الحاکمین کی مرضی و نمشا سے وجود میں آئی، اسی کے حکم کل من علیہا فان سے فنا کے گھاٹ اتار دیا جائیں گے. رب کے حکم سے وہ ایک سور ہوگی جسے قرآن مبین ان الفاظ میں پیش کرتا ہے: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. جب سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ. زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. اور ایک ہی ٹکر میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. اور اس دن آسمان پھٹ کر بودا بودا ہو جائے گا. اسی طرح ربا اپنے بندوں کو دل دہلانے والی گھڑی سے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا: القاریہ، کھڑکھڑانے والی. ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملقاریہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا جانو وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. وہ دن اس قدر وحشتناک ہوگا کہ حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی. دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی. جس دن عرش والا اپنی عدالت قائم کرے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اس دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں کبھی دکھ نہ دیکھا ہوگا. ایک لمحے کے لیے ایسے شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر اس سے سوال ہوگا: ذرا بتا تو صحیح، تجھے دنیا کا کوئی سکھ یاد ہے؟ وہ بندہ کہے گا: ربا تیرے جلال کی قسم، ایک لمحے دکھ نے سارے سکھ کو بلا دیے. اسی کے مقابل ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں کبھی سکھ نہ دیکھا ہوگا. ایک لمحے کے لیے ایسے شخص کو جنت میں ڈالا جائے گا. پھر اس سے سوال ہوگا: ذرا بتا تو صحیح، تجھے دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے؟ وہ بندہ مومن کہے گا: ربا تیرے جلال کی قسم، ایک لمحے سکھ نے سارے دکھ کو بلا دیے. اے غافل مسلمانوں، یہ زندگی رب کریم نے ہمیں اس لیے عطا کی تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر اس کے بعد آنے والی یعنی حقیقی زندگی کے لیے کچھ سامان تیار کر لیں. کائنات کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حشر کا میدان ہوگا، اللہ رب ذوالجلال کا عرش ہوگا. دنیا کے یہ شہنشاہ و سلاطین اپنی بھیک کی جھولی پھیلائے ہوئے خالق کائنات سے اپنی جان کی امان طلب کر رہے ہوں گے. پورا حشر کا میدان فاسقوں کے لیے گھبراہٹ کی گڑی بنا ہوا ہوگا. کوئی اپنے ہاتھ چبا رہا ہوگا، کوئی سر پر مٹی ڈال رہا ہوگا، کوئی خون کے آنسو بہا رہا ہوگا، کوئی پیاس کی وجہ سے اپنے زبان لٹکائے ہانک رہا ہوگا. اس دن فرعون کی شہنشاہیت فقیری میں بدل جائے گی، قارون کی دولت خاک میں مل جائے گی، دنیا کے یہ رشتہ داریاں دشمنی میں بدل جائیں گی. ایسے سنگین حالات میں کامیابی کا صحرا کسی کے سر بلند ہو سکتا ہے تو وہ وہی شخص ہوگا جو اس دنیا میں رہ کر اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھ رہا ہوگا: الا من اتى اللہ بقلب سلیم. معزز سامعین، یاد کرو اس گھڑی کو جس دن اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین نہ ہوگی، اور وہ آسمان جس کو رات کی تاریکی میں چمکتے ستاروں کے ساتھ دیکھ کر انسان اپنا عمل بہلاتا ہے، وہ بھی بدل دیا جائے گا. اور یہ سب عرش والے رحمان کی مرضی سے ہوگا. رب العالمین فرماتے ہیں یوم تکون السماء کالمہل. اس دن آسمان تیل کی تلچٹ کی طرح ہو جائے گا. وتکون الجبال کالعہن. اور یہ پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. اے دوستوں کی خوشنودی کے واسطے، شریعت طیبہ کی مخالفت کرنے والوں سنو، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. اس دن کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ. حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. آج دنیا میں اولاد آدم کی سب سے بڑی دولت ان کی اولاد ہے. کچھ صدمہ پہنچتا ہے تو تسلی دینے کے لیے بیوی ہے، کسی سے بغاوت ہوتی ہے تو بھائی ہے، پناہ دینے کے لیے خاندان و قبیلہ ہے. لیکن روز قیامت ان کے حق میں مجرم کی کیا فرمائش ہوگی؟ آئیے قرآن مبین کے زبانی سنتے ہیں.
فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی اور بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اس خاندان کو جو اسے پناہ دیا کرتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، بلکہ اس روئے زمین پر بسنے والی ساری انسانیت کو فدیے میں دینا چاہے گا تاکہ یہ سب مل کر اسے اس دن کے عذاب سے نجات دلا سکے۔ اللہ عادل ہے، عدل کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا لظی، ہرگز ایسا نہ ہوگا، وہ تو شعلے والی آگ میں جائے گا۔ اور آگ کیسی؟ اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں نزاعۃ للشویٰ، جو چہرے اور سر کی کھال کھینچ لینے والی ہے۔ اے مالداروں، اے وہ لوگوں جو اسی کے عمدہ کمروں میں رہ کر موسم گرما کے دن بتاتے ہو، یاد کرو اس گھڑی کو جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث مسلم بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس میل سے مراد زمین کی مسافت ہے یا وہ میل جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے۔ اس دن لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کسی کو اس کا پسینہ لگام دے رہا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک ہوگا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہ کر اس اخروی زندگی کے لیے کچھ سامان تیار کر لیں، اور جب رب العالمین کی، جب اس جہاں کے کفیل کی عدالت قائم ہوگی، انسان کو تنہا کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، نہ وہاں اس کا کوئی سپورٹر ہوگا اور نہ ہی وہاں کسی وکیل کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ انسان کے اعضاء خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ رب العالمین فرماتے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر اس اخروی زندگی کے لیے کچھ سامان تیار کرنے کی توفیق دے جو حقیقی اور دائمی ہے۔ اللہ ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والا بنائے، اس دنیا میں رہ کر اخروی زندگی کا سامان تیار کرنے کی توفیق دے اور جنت کو ہمارا مقدر بنائے۔ آمین۔ وقولوا قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔